آداب دوستو، میں ہوں عارف۔ اس ویڈیو میں ہم ایران اور اسرائیل کے درمیان یہ جو ریسنٹ کانفلکٹ یا جنگ چل رہی ہے اس کا ایک تقابلی جائزہ لیں گے، اور اس تقابل کے لیے میں بیک گراؤنڈ یا ریفرنس کے طور پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ریسنٹ کانفلکٹ ہوا تھا اس کو یوز کروں گا۔ لیکن یہ جائزہ لینے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھانا چاہوں گا، کیونکہ مشاہدہ بہت اہم ہوتا ہے۔ تو پہلے آپ لوگ وہ کلپ دیکھ لیں اور پھر ہم مزید بات کریں گے۔ فوج نے ایران کے سرکاری ٹی وی اسٹیشن کی عمارت کو نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ جیسا کہ آپ اس وقت ڈاؤن نیوز کی اسکرین پر ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں، ایران کے 2 طیاروں کو تباہ کیے جانے کے مناظر بھی جاری کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جاری ویڈیو میں ایران کے سرکاری ٹی وی پر میزائل گرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی ویڈیو میں ایران کے 2 طیاروں کو تباہ کیے جانے کے مناظر بھی۔ تو یہ تھی وہ ویڈیو جو میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہا تھا، اور اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل والوں نے کیسے اٹیک کیا ہے، اور اس کے پھر انہوں نے ویڈیوز دکھائی ہیں کہ کیسے انہوں نے یہ جو جیٹس آپ دیکھ رہے تھے وہ ایران کے F-14 ہیں جو امریکہ نے ایران کو دیے تھے، اور یہ 3rd جنریشن جیٹس ہیں، اور پلس ان کا ایک ٹی وی اسٹیشن تباہ کیا ہے اسرائیل والوں نے، اور یہ اسرائیل کی طرف سے جاری ویڈیوز ہیں۔ اور اسی طرح آپ لوگ اپنے اٹیکس کو دکھایا کرتے ہیں۔ آپ لوگ نے ہمارا رسپانس دیکھا تھا نا آپریشن بنیان المرصوص میں، آپ لوگوں نے JF-17 کے اوپر ایک ہائپر سونک میزائل لگایا اور اس کو بس اڑا کر دکھا دیا۔ یہ قوم کو صرف بیوقوف بنانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ آپ نے آگے کوئی امیجز نہیں دکھائے کیسے اس ہائپر سونک میزائل نے کسی S-400 کے راڈار یا اس کے میزائلز کو ہٹ کیا، ٹھیک ہے نا۔ اور مزید بیک گراؤنڈ بتانے کے لیے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اور پیچھے لے جانا چاہوں گا کہ انڈیا کے بالا کوٹ ایئر سٹرائکس کے بعد جو فیبرری 2019 میں ہوئے تھے، پاکستان نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کیا تھا، اور اس آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ اتنے کلیئر ویڈیوز تو نہیں تھے، لیکن ہٹ کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ باقاعدہ پہلے وہ ایریا دکھایا گیا تھا نقشے کے اوپر، پھر ریئل ٹائم میں دکھایا گیا تھا، اور پھر انہوں نے جس ایریا کو ٹارگٹ کیا تھا وہ بھی دکھایا گیا تھا۔ صرف JF-17 یا میراج 3 اور 5 جو اس اٹیک میں یوز ہوئے تھے وہ نہیں دکھا دیے گئے تھے کہ یہ دیکھو جی اڑتے ہوئے جا رہے ہیں انڈیا کی طرف۔ یہ بالکل فیک چیز ہوتی ہے، اپنی قوم کو پھدو بنانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور وہ پٹواری ماشاءاللہ بہت ماہر ہیں، چور تو وہ ہیں ہی ہیں، وہ اور جیالے، اور ان کو PTI والوں کو اور باقی ساری قوم کو پھدو بنانا بھی آتا ہے، کیونکہ وہ چور ہیں اور اپنے فیلڈ میں اسکلفل تو ہیں۔ یہ PTI والے ان پڑھ بھی ہیں اور پھدو بھی بن جاتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، ایسے اٹیک دکھاتے ہیں۔ اسرائیل والوں نے یہ نہیں دکھایا یہ دیکھو جی اسرائیل کے جیٹ F-15 F-16 اور F-35 بمب لے کر جا رہے ہیں ایران کی طرف، لو جی واہ جی واہ، سارے یہودی ادھر کے ناچنا شروع کر دیں بیوقوفوں کی طرح۔ انہوں نے باقاعدہ سٹرائک کیا ہے، جہازوں کو پہلے دکھایا ہے، پھر ان کو ہٹ کرتے ہوئے دکھایا ہے، پہلے ٹی وی اسٹیشن کو دکھایا ہے، پھر انہوں نے ہٹ کرتے ہوئے دکھایا ہے۔ یہ کر رہا ہے اسرائیل، پریسیژن سٹرائکس۔ اب ایران کی طرف آتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ایران والوں کو دیکھا ہے؟ ابھی تک انہوں نے کوئی ویڈیو دکھائی ہے ان کا کوئی ایریا ہٹ ہوا ہے؟ یعنی اسرائیل میں سے آپ نوٹ کریں کہ ادھر کے جو لوگ ہیں وہی سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں اپنے ہی ملک کی تباہی کی فوٹوز کہ یہ دیکھو جی یہ ایران کا میزائل آ کر ادھر لگ رہا ہے، یہ پھر آ کر ادھر لگا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ادھر جمہوریت ہے، ایران میں جمہوریت ہے ہی نہیں ہے۔ وہاں سے اگر کوئی ویڈیو اپلوڈ کر دے گا اسرائیل کی وجہ سے، وہ مرے نہ مرے، ایران والے خود اسے مار دیں گے اپنے ہی بھائی کو۔ تو ایسے سچ چھپایا جا رہا ہے ایران کی طرف سے کہ ایران کی طرف جو تباہی ہو رہی ہے اسرائیل کر رہا ہے، وہ اسرائیل والے اپنے جیٹس کے ذریعے ایسے دکھا رہے ہیں۔ ایران والوں نے کمپلیٹ بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا تھا پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں بھی ایسے ہی سچویشن تھی کہ انڈیا کی طرف سے ان کے لوگوں نے، کیونکہ جمہوریت ہے، سوشل میڈیا پر ویڈیوز ڈال دیجئے، شاید وہ PL-15 کا
بچا کچا حصہ ہے، یہ شاید یہ ہمارا رفال کا انجن تھا، یہ فلانا تھا، پاکستان کی طرف سے کوئی ویڈیو ڈالی گئی؟ اول تو ہم ویسے ہی سوئے پڑے، اور اوپر سے فارم 47 کی گورنمنٹ ہے جو طارق جمیل جیسے لوگوں کو بھی اغوا کر لیتی ہے اگر وہ بولے تو باقی قوم کا کیا بنے گا؟ یعنی آپ نوٹ کریں، انڈیا اور اسرائیل میں جمہوریت ہے، وہاں پر انڈیا اور اسرائیل والے خود ہی سوشل میڈیا پر ویڈیوز ڈالتے جا رہے ہیں، کیونکہ ایران کے پاس کوئی ایسی فیسلٹی ہے ہی نہیں ہے کہ وہ پہلے ہٹ کریں پھر ویڈیو بنا کر دکھائیں کہ یہ ہم نے کچھ اسرائیل میں ہٹ کیا ہے۔ اسرائیل والوں کے پاس ہے نا، تو یہی پریسیجن سٹرائکس ہوتی ہیں اور وہ یہی ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے۔ پاکستان کے پاس ہم لوگ باتیں کرتے ہیں ہمارے پاس دنیا جان کی ٹیکنالوجی چین نے ہمیں دے دی ہوئی ہے، ایسا کوئی امیج ریلیز کیا ہے ہم نے کہ S-400 کو ایسے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ ان کا میزائل سسٹم ہے، یا یہ S-400 کا رڈار ہے، جو بھی ہم نے ہٹ کیا۔ آپ لوگوں نے وہ خبریں سنی ہوں گی، کوئی ایسی ویڈیو آئی؟ باتوں میں ہم لوگ دنیا کو بتا رہے ہیں چین نے پاکستان کو دنیا جان کی ٹیکنالوجی دے دی ہے، اسرائیل کیا امریکہ بھی پیچھے رہ گیا ہے، ہم تو اب مریخ پر جا کر جنگ لڑ سکتے ہیں، ہم تو اب سٹار وارز لڑنے کے قابل ہوئے ہوئے ہیں۔ وار اس ڈومین سے نکلی ہے اور سائبر ڈومین میں گھس گئی ہے، سائبر ڈومین سے گھس کر یہ وہ اسپیس میں چلی گئی ہے، اور باتیں لمبی لمبی۔ آپ لوگوں نے ابھی ریسنٹلی ایران والوں کی ویڈیو دیکھی ہوگی، جو ایران کی طرف ایک چیز ہٹ ہوئی ہے نا، جس کی ویڈیو بنی ہے ایران کی طرف سے، وہ ریلیز ہوئی ہے اتفاقاً، کیونکہ جمہوریت نہیں ہے۔ وہ عورت ایک بیٹھی ہوئی ہے خبریں پڑھ رہی ہے، اچانک پیچھے سے آ کے پچھواڑے میں میزائل لگا، اور یہی پھڑے والوں، یہ جو پھڑے مار رہے ہوتے ہیں نا، یہی ان لوگوں کا انجام ہوتا ہے کہ باتیں لمبی لمبی، اور یہ نہیں پتہ ہوتا کہ پچھواڑے میں آگے بم گرنے والا۔ وہ عورت جیسے اٹھ کے بھاگی، صرف وہ ایک ایران میں تباہی کی ویڈیو ہے جو آئی ہے اتفاقاً، بقایا کمپلیٹ بلیک آؤٹ کیا گیا ہے۔ جمہوریت ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ سیم پاکستان والا صاحب، ہماری ایئر بیسز ہٹ ہوئی، انڈیا نے ویڈیوز ریلیز کی تو کی، ہمارے ڈیمز ہٹ ہوئے، ہمارے بھی تو لوگ کوئی ویڈیو شیئر کر سکتے تھے نا، پکڑے جاتے۔ ابھی تو طارق جمیل نے کچھ کیا بھی نہیں ہے تو ہم نے اسے بھی پکڑ لیا ہے، اس کی زندگی جینا حرام کر دیا ہے، ہم نے کسی اور کو چھوڑنا تھا۔ لاہور میں جس طرح انڈیا والوں نے تباہی مچائی ہے، جس طرح پنڈی اسٹیڈیم کو ہٹ کیا ہے، اول تو ہم ویسے ہی ایز اے قوم ہی سوئے پڑے ہیں۔ ادھر جو عہدی ایکٹیو ہیں وہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ یہ شاید آئل ریفائنری ہٹ ہوئی ہے، بتا رہے ہیں، ادھر سے کچھ بتایا گیا کہ یہ جی راول پنڈی کے اسٹیڈیم کے اوپر، یا جب یہ آیا تھا انڈیا کا ڈرون، یہ اس کی ویڈیو ہے آئی کوئی؟ اول ہم خود سوئے پڑے ہیں وہاں، اوپر سے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ویسی ہے، چور ٹولہ بیٹھا ہوا اوپر۔ ایک اور تقابلی جائزہ لیں، ایران والے جیسے بھی تھے، انہوں نے اگلے دن اسرائیل کو جواب دیا جس طرح نیازی نے 24 گھنٹے کے اندر اندر آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں جواب دیا تھا۔ اور ہمارے پٹواری جی والے اگلے 3 دن تک سوئے رہے، آپریشن بنیان المرصوص کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ ہوتا تھا بزدل لوگوں کے ہاتھ میں گورنمنٹ ہو کہ ایران نے بالکل ٹھیک اسی طرح اسرائیل کے اٹیک کا، حالانکہ پاکستان کی لیڈرشپ کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، ایران میں تو انہوں نے ان کی فوجی لیڈرشپ ہی ساری کی ساری پہلے دن اڑا دی ہے، پھر بھی انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر اندر جواب دیا ہے۔ پاکستان میں تو ساری کی ساری لیڈرشپ ہماری موجود تھی، سوئی پڑی تھی۔ اگلے 3 دن تک یہ پٹواری جالے کہتے ہوتے تھے نا، باجوہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور فوج کی ٹانگیں کانپ رہی تھی جب آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہوا تھا، حالانکہ باجوہ نے 24 گھنٹے کے اندر اندر جواب دیا تھا۔ ان کی تو ٹانگیں کیا، سب کچھ کانپ رہا تھا، ان کے تو جسم کو اگلے 3 دن تک ریشہ ہوا رہا ہے۔ پٹواریوں کے ہاتھ، پیر، دانت، زبان، سر، ہر شے کانپ رہی تھی پٹواریوں جالوں کی۔ انہوں نے آپریشن بنیان المرصوص کیا کرنا تھا، 3 دن تک تو یہ کانپتے رہے ہیں اور سوئے رہے ہیں، بستروں سے باہر ہی نہیں نکلے۔ وہ تو ایئر فورس نے تھوڑی سی ہماری عزت بچا لی، انڈیا والوں سے ٹیکنیکل غلطی ہوئی، اور وہ ٹیکنیکل غلطی یہ تھی کہ وہ اپنے رفالز کو F-16 کی رینج میں لے آئے، F-16 نے ان کو ہٹ کر دیا۔ انہیں پتہ تھا پاکستان کے F-16 پرانے ہیں، سی اسٹینڈرڈ کے ہیں، BBR میزائلز ان پر لگے ہوئے ہیں، ہم نے پہلے دن کی طرح غلطی نہیں کرنی، ہم نے چوتھے دن جانا
3 دن تک انہوں نے اپنی ایئر فورس کو گراؤنڈ کیے رکھا ہے, انالائز کرتے رہے ہیں ڈر کی وجہ سے کیا گڑبڑ ہوئی. چوتھے دن انہوں نے ایئر فورس نکالی ہے. انہوں نے سمپل یہ کیا ہے کہ F-16 کے پاس BLR میزائلس تو لگے نہیں ہوئے جیسے F-16B پر لگے ہوئے ہیں, یہ تو F-16C اسٹینڈرڈ ہے. انہوں نے اس رینج سے رفال اور SU-30 کو باہر نکال دیا, اور پھر انہوں نے ہماری کوئی 6 ایئر بیسز ہٹ کر دی ہیں. ہم نے صرف ان کے 6 جیٹس ہٹ کیے ہیں نا, انہوں نے ہماری 6 ایئر بیسز ہٹ کر دی. اور پہلے دن بھی ہمارا یہ حال تھا کہ ہمارا ڈیم ہٹ ہوا, اگلے دن سارا دن خبر چلتی رہی, مسجدیں ہٹ ہوئیں. اگلے دن کی باری آئی تو اسٹیڈیم ہٹ ہونے شروع ہو گئے, اس سے اگلے دن کی باری آئی تو ایئر بیسز ہٹ ہونی شروع ہو گئے. یہ ہماری تیاری تھی. اور ایران والوں کی تیاری کی طرف اب میں بات کر لیتا ہوں. UAE کے پاس رفال ہے, میراج 2000 ہے, ٹھیک ہے, اور F-16 ہے, ڈیزرٹ فالکن ان کو کہتے ہیں. ان کی اتنی تیاری ہے. سعودی عربیہ کے پاس F-15 ہے اور ٹائیفونز ہیں, ان کی تیاری بھی زبردست ہے. اور ترکی کے پاس اب وہ ٹائیفون خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. F-16B کی اپ گریڈز انہوں نے پہلے ہی آرڈر کر دی ہوئی ہیں. ایرانی سوئے پڑے تھے. ان کے پاس 3rd جنریشن کے F-14 تھے, وہ تو امریکہ کے ساتھ ان کی دوستی ہوتی بھی تو وہ اپ گریڈ نہ ہو سکتے, کیونکہ وہ سسٹم ہی امریکہ نے ختم کر دیا ہوا ہے ان کی اپ گریڈز کا, ٹھیک ہے. اور پھر ان کے پاس MiG-29 تھے. MiG-29 کی اپ گریڈز بھی آ چکی ہوئی ہیں MiG-35 کے انڈر. یہ اور کچھ نہیں تو MiG-29 کوئی MiG-35 پر اپ گریڈ کرا لیتے. ان کے پاس کوئی BVR میزائلز تو ہوتے. 4th جنریشن جیٹ تو کوئی ہوتا, کوئی بھی نہیں. اور اسرائیل والے آج ایران کا وہی حال کر رہے ہیں جو انہوں نے پہلے سیریا کا کیا تھا. یہ پوزیشن ہے ایران کی کہ آپ سوچیں کہ آج کل سب سے ٹاپ ٹیکنالوجی آپ کے پاس نیوکس ہوں, 2nd ٹیکنالوجی آپ کے پاس ایئر کرافٹ کیریئر ہوں, 3rd ٹیکنالوجی ہے کم از کم آپ کے پاس ایئر فورس تو ہو. اگر ایئر کرافٹ کیریئر نہیں ہے, نیوکس نہیں ہے, آپ سوچیں کہ ایران کے پاس, یعنی تیاری تو انہوں نے اسرائیل سے مقابلہ کرنا تھا, ان کے پاس نیوکس بھی ہیں. اگر ان کے پاس نیوکس نہیں تھے کم از کم ایئر کرافٹ کیریئر ہی ہوتے ان کی نیوی کے پاس. ایئر کرافٹ کیریئر کیا ہونے ہیں, ان کے پاس تو ایئر کرافٹ ہی نہیں ہے. ایئر کرافٹ کیریئر تو تب آتا ہے نا جب پہلے ایئر کرافٹ ہو, ایئر فورس ہو. ایئر کرافٹ کیریئر تو نیوی کا ہوتا ہے. کہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری ایئر فورس نے تو لینڈ سے آپریشنز کرنے ہیں, ہم ایئر کرافٹ کیریئر بھی نیوی کو دیتے ہیں تاکہ جو ہماری ایئر فورس نہیں کر سکے گی وہ نیوی کرے گی. تو ان کے پاس ایئر کرافٹ کیریئر کیا ہونے ہیں, ان کے پاس ایئر فورس ہی نہیں ہے. اسرائیل سے جنگ کرنے نکل پڑے. بالا کوٹ کی ایئر سٹرائکس ہوئی تھی نا, اور اس کے جواب میں آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہوا تھا. پاکستان نے فوراً JF-17 کے بلاک 3 کو کہ وہ جو کاروائی تھی نا اس کو تیز کر دیا کہ یہ جلد سے جلد ملے, ٹھیک ہے. وہ نہیں کسی کام کا نکلا, ہم نے J-10 فوراً خریدا. عمران خان کا یہ دور تھا, اس نے فوراً جا کے J-10 آرڈر کیا, اور چائنا سے اتنی کوئک سپلائی کی کہ اسی وقت عمران خان کے دور میں J-10 مل بھی گیا تھا. انڈیا والوں نے ادھر یہ ہم نے کام کیا تھا بیسیکلی انڈیا کے رفال کی وجہ سے, کیونکہ انہوں نے ادھر سے رفال F-3 آرڈر کیے تھے. ایران والوں کو اس وقت بھی کوئی خیال نہیں آیا کہ یار ٹرکی لے رہا ہے F-16Bs, F-16C کے بعد پاکستان J-10 خرید لے, JF-17 بلاک 3 کے بعد انڈیا رفال خرید رہا ہے, حالانکہ ان کے پاس میراج 2000 اور SU-30 پہلے ہی تھے. ایران نہیں سوئے رہے, اور اسی چیز کا اسرائیل نے ایڈوانٹیج اٹھایا. ان کو پتہ چلا ایران کے پاس نیوکس ہیں یا نہیں ہیں. ایران نے اب جا کے کئی آرڈر کیے تھے SU-35, اور اسرائیل کو پتا تھا کہ اس سے پہلے کہ SU-35 ایران والے اسمبل کریں, ان کو اڑائیں, ان پر ٹریننگ حاصل کریں, ان کو تباہ کر دو. یہ جو SU-35 ہے یہ ایک 4th جنریشن جیٹ ہے. حالانکہ اسرائیل کے پاس 5th جنریشن F-35 بھی ہے,
لیکن کم از کم ایران کے پاس 4th جنریشن کا جیٹ تو ہوتا تو وہ تھوڑا سا مقابلہ تو کرتے. 4th جنریشن کا جیٹ تو ایک ہے نا اگریسو آپشن. ان کے پاس ڈیفینسو آپشن بھی نہیں ہے. سوچے ایران کے پاس ٹرکی نے S-400 لے لیا، حالانکہ ان کو اسرائیل سے کوئی خطرہ نہیں ہے. ٹرکی نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے بین الاقوامی طور پر. انڈیا نے S-400 خریدا، چائنا نے S-400 خریدا ہوا ہے، حالانکہ چائنا کے پاس اپنے ڈیولپ کیے ہوئے دنیا جان کے سسٹمز ہیں. ایران سے پہلے Su-35 اور S-400 چائنا نے خرید لیا ہوا ہے. ایران کو ہوش نہیں تھی، ایسے تیاری کرتے. اور پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی ایران کی مدد نہیں کرتے. اب یہ بھی بات سن لیں، ایران نے 2023 میں پاکستان پر حملہ کیا تھا راکٹوں سے بلوچستان میں، اچھی خاصی تباہی ہوئی تھی. جواب میں ہم نے حملہ کیا. اب ایسے ایران کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ سوچیں نا آپ. اور پاکستان کا بھی یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ اگلی باری ایران کے پاس پاکستان کی ہے، اول تو اگلی باری پاکستان کی ہو نہیں سکتی کیونکہ اسرائیل کے فوراً پاس ہے ایجپٹ. ایجپٹ بھی آج کل بڑے چائنیز ویپنز کو دیکھ رہا ہے، اور ساؤتھ کوریا سے بھی انہوں نے F-50 خریدنے کا ارادہ کیا. وہ بھی اپنی ایئر فورس کو خوب بڑھا رہے ہیں. حالانکہ ان کے پاس رافال ہیں، ان کے پاس F-16 ہیں، ان کے پاس MiG-29 بھی ہیں، پھر بھی وہ F-50 خرید رہے ہیں. F-16 بھی ہیں ان کے پاس، ایجپٹ کے پاس. لیکن اسرائیل کو پاکستان سے زیادہ ایجپٹ سے خطرہ ہے. ایجپٹ تو اسرائیل کے ساتھ ہے. پھر اگلا خطرہ ان کے پاس سعودی عربیہ. تو پاکستان تو مڈل ایسٹ میں ہے ہی نہیں ہے. تو پاکستان کو اسرائیل سے کوئی خطرہ نہیں ہے. ہمیں صرف ایک خطرے کو دیکھنا ہے، وہ ہے انڈیا، اور دوسرا ہے ایران، اور تیسرا ہے طالبان. پچھلے 3 سال میں 2023 سے 2025 تک، 2023 میں ایران نے پاکستان پر حملہ کیا، 2024 میں افغانستان نے ہم پر حملہ کیا، ہم وہاں JF-17 بھیج کر بمباری کرتے رہے. پھر ہم پر انڈیا نے حملہ کیا 2025 میں، اور ہم نے وہاں پر بمباری کی. اب ہمیں تباہ ہونے کے لیے اسرائیل کی ضرورت ہے؟ ہم تو پہلے ہی دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں. اسرائیل کو یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے پاس کچھ ایسے پاگل لوگ اقتدار سنبھالے ہوئے ہیں، نہ ان کے معاملات ایران کے ساتھ ٹھیک ہیں، نہ ان کے افغانستان کے ساتھ ٹھیک ہے، نہ ان کے انڈیا کے ساتھ ٹھیک ہے. اور مجھے تو لگتا ہے مستقبل قریب میں جس طرح وہ امریکہ کے دورے کر رہے ہیں آج کل، چائنا کے ساتھ بھی پاکستان کے معاملات نہیں ٹھیک رہنے، اور ہو سکتا ہے 2026 میں چائنا پاکستان پر حملہ کرے. آپ لوگ سوچ رہے ہیں نا کہ اسرائیل پاکستان پر حملہ کرے گا ایران کے پاس. اسرائیل کو بھول جائیں، اسرائیل کی اپنی ٹینشنیں ہیں. ایجپٹ پڑا ان کے پاس، سعودی عربیہ پڑا ان کے پاس، اور پھر ٹرکی پڑا ان کے پاس. ٹرکی بھی اسرائیل کے ساتھ ہی ہے. پاکستان تو اسرائیل کے دور دور بھی نہیں ہے. ہمیں نیکسٹ خطرہ ہے چائنا سے، کیونکہ آج کل ہم نے ایران کے پاس بگاڑی، ہم نے افغانستان کے ساتھ بگاڑی، پھر ہم نے انڈیا کے ساتھ بگاڑی. تو آج کل ہمارے امریکی دورے بتا رہے ہیں کہ ہم چائنا کے ساتھ بھی بگاڑیں گے. تو آپ لوگ پاکستان پر چائنا کی طرف سے حملے کی فکر کریں. پاکستان پر حملہ کرنے کی امریکہ یا اسرائیل کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور انڈیا کے بعد پاکستان کو پھر افغانستان پرابلم ابھی اور کر رہا ہے. تو آپ کن چکروں میں ہیں؟ خیالوں میں سوچ رہے ہیں کہ اسرائیل ایران کے بعد پاکستان پر حملہ تو نہیں کرے گا. آپ کو افغانی، طالبان، ایرانی اور انڈیا والے چھوڑیں گے تو اسرائیل کو چانس ملے گا نا پاکستان پر حملہ کرنے کا. اور آپ کی اپنی حکومت تو ماشاءاللہ دیکھ لیں، کسی کے ساتھ بھی اس کی دوستی نہیں. PTI والے عوام کو، غریب عوام کو یہ مہنگائی سے اور گولیوں سے مار رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور باہر سے ہمیں کبھی ایران مارتا ہے، کبھی افغانستان مارتا ہے، اور کبھی انڈیا مارتا ہے. ادھر یہ گڑبڑ چل رہی ہے. اور فائنلی بات میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ ایران کو بھول جائیں کہ ایرانیوں نے کیا کرنا ہے. آپ اپنی ڈیفنس کا سوچیں پہلے. ایران اور پاکستان دونوں نے ایک ٹیکنیکل غلطی کی ہوئی ہے.
اگر آپ ریسنٹ ایئر سٹرائکس دیکھیں نا اسرائیل کی، جہاں پر نشانے لگاتے ہیں وہ نقشے پر آپ دیکھیں، وہ سارے کے سارے ویسٹ کی طرف ہیں، پاکستان اس کے ایسٹ کی طرف ہے، ایران وہاں پر ایران نے اپنی کوئی فیسلٹیز نہیں بنائی ہوئی، اور نہ وہاں پر اسرائیل بمباری کر سکتا تھا، کیونکہ F-35 F-15 اور F-16 بھی ایک رینج تو ہے نا، وہ آ ہی نہیں دے سکتے اگر ایران کی ساری ڈیفنس کی فیسلٹیز، ان کی امپورٹنٹ جو آئل ریفائنڈریز ہیں، جو کچھ بھی ہیں، ٹی وی اسٹیشنز ہیں، اگر پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ہوتے، اسرائیل ان کو ہٹ ہی نہ کر سکتا۔ انہوں نے سارے کے سارے، یہ اتنے بیوقوف ہیں ایران والے، ایک ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، ایک ان کی ساری امپورٹنٹ جو فیسلٹیز ہیں وہ ویسٹ کی طرف ہیں، تو ویسٹ کی طرف تو اسرائیل کو ویسے ہی قریب پڑتی ہیں۔ ایک ان کے پاس ڈیفنس سسٹم S-400 کوئی نہیں ہے، یہ لوگ تو بیچارے پاکستان کے ایئر اٹیکس کو بھی نہیں روک سکتے تھے۔ جب ایران پر پاکستان نے جوابی کارروائی کی ہے نا، تو پاکستان کی طرف سے صرف J-17 گئے تھے، پاکستان کی طرف اس وقت J-10 تو تھا ہی نہیں، F-16 ہم نے یوز نہیں کیے تھے بمباری کے لیے، کیونکہ وہ ہم کرتے ہی نہیں بمباری کے لیے یوز۔ تو اسرائیل کی طرف سے تو وہ F-35 آ رہا ہے، F-15 آ رہا ہے، F-16 آ رہا ہے، یہ اس کو روک سکیں گے؟ ایران والوں کو ہوش ہی نہیں آئی کہ اگر ہم پاکستان کے J-17 کو نہیں روک سکے تو ہم F-35 کو کیسے روکیں گے؟ انہوں نے پھر بھی S-400 نہیں خریدا، پاکستان سے 2023 میں مار کھا کے بھی انڈیا نے خریدا، چائنا نے خریدا، ٹرکی تک نے خریدا، کیونکہ ان کو اپنے ملک کی فکر تھی۔ ایران نے خریدا، اور پھر ایسی نااہل لیڈرشپ کا وہی حال ہوتا جو پہلے دن اسرائیل نے کیا۔ میں تو کہتا ہوں اچھا ہوا جان چھوٹی نالائق لوگوں سے، ایران والوں کے، جو لوگ اپنی حفاظت نہیں کر سکے، پہلے ہی اٹیک میں مارے گئے، وہ باقی ایرانیوں کی کیا حفاظت کرتے؟ لیکن پھر بھی بات ہے کہ ایران کی لیڈرشپ، جو سیکنڈ لیڈرشپ جس نے آ کے کنٹرول سنبھالا، انہوں نے پاکستان کے پٹواریوں جالیوں سے اچھا ہی پرفارم کیا۔ عمران خان کی طرح انہوں نے آپریشن کیا سوئفٹ، ویری فاسٹ، 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے جواب دیا تیاری کر کے، جس طرح باجوہ نے دیا تھا عمران خان کے کہنے پر۔ ادھر دیکھے پٹواری جالے، ٹوٹل فیل شو۔ اور یہی حال پاکستان کا ہے کہ ہماری ایئر بیسز بھی ہیں آزاد کشمیر کی طرف، پنڈی کے ایریا میں، اور پنجاب اور سندھ میں۔ ہماری ایئر بیسز بھی اگر انڈیا کے رافال F-3 جو 36 ان کے پاس ہٹ کر سکتے ہیں، تو اگلے تو 26 ان کے پاس رافال F-4 آ رہے ہیں، تو وہ تو ہو سکتا ہے ہماری ایئر بیسز کو پھر بلوچستان اور KPK پہ بھی ہٹ کر لے۔ لیکن احتیاطاً آپ لوگوں کو اپنی ساری کی ساری ایئر بیسز، سارے کے سارے ٹی وی اسٹیشنز، سب کچھ اب بلوچستان اور KPK میں شفٹ کر دینے چاہیے۔ انڈیا سے جتنا دور یہ چیزیں اچھی ہوں گی اتنا ہی اچھا ہو۔ آپ سوچیں نا، اگر نور خان ایئر بیس یا دوسری جو ایئر بیسز ہٹ ہوئی ہیں وہ اگر بلوچستان میں شفٹ کر دی ہوتی یا KPK میں شفٹ کر دی ہوتی تو انڈیا ان کو ہٹ کر سکتا؟ 2019 میں فیبرری میں تو انڈیا کے پاس میراج 2000 تھے نا، اب تو ان کے پاس رافال تھے، اس لیے وہ 2 درخت گرا کر بھاگ گئے تھے اس وقت، اب انہوں نے ہمارا کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ تو آپ کی اگر ایئر بیسز، اور مجھے پتا اگر عمران خان گورنمنٹ میں ہوتا، آپ کی ایئر بیسز اب تک بلوچستان اور KPK میں شفٹ ہو چکی ہوتی۔ وہ کام والا بندہ، وہ ہر کام کو کر رہا تھا۔ پہلے دن وہ کرکٹ لے آیا تھا جو پٹواریوں، جیالوں سے، نکموں سے، چوروں سے 10 سال تک نہیں سی پاکستان میں لائی جا سکی۔ پہلے دن اس نے PSL کو بھی پاکستان میں لے آیا تھا جو UAE میں ہو رہی تھی، صرف PSL کا ایک فائنل پاکستان میں ہوتا تھا، یہ پٹواریوں جیالوں کے دور میں، یاد ہوگا آپ کو۔ تو مجھے پتا اگر عمران خان رہتا، پاکستان کی ایئر بیسز اس وقت بلوچستان اور KPK میں ہوتی، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا تھا اور فوری آرڈر کر رہا تھا، یہ سوئے ہوئے تھے۔ لیکن اگر یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو ڈیفینسو آپشن ہے نا کہ آپ ایئر بیسز کوئی پرے لے جائیں۔ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ایران کو بھی اپنی فیسلٹیز ویسٹ کی طرف بنانی نہیں چاہیے تھی، ایسٹ کی طرف پاکستان کے ساتھ بنانی چاہیے تھی، یہاں سے اس کو خطرہ کم ہے۔
اسی طرح پاکستان کی ایئر بیسز جو امپورٹنٹ فیسلٹیز ہیں وہ ساری کی ساری بلوچستان اور کے پی کے میں شفٹ کر دینی چاہیے، اسلام آباد، آزاد کشمیر، سندھ اور پنجاب سے اٹھا کر۔ لیکن یہ ڈیفنس اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس S-400 ہو، اٹیکنگ جو کہتے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہوتے ہیں اٹیک از دی بیسٹ ڈیفینس۔ حال یہی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ J-10 اور HQ-9 بھی کچھ بھی نہیں کر سکے، ہمیں ان پر بڑا ناز تھا۔ اب ہم ایئر بیسز ہٹ کروانے کے بعد ہم نے رونا مچایا ہوا ہے، پیٹنا مچایا ہوا ہے، ہمیں J-35 فٹافٹ چاہیے، ہمیں HQ-19 فٹافٹ چاہیے، یہ بھی فیل ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس سب سے بیسٹ آپشن یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے F-16 کو اپ گریڈ کروائیں، نہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ رفال F-3 تھا۔ آپ جتنا مرضی رفال کا مذاق اڑا لیں، رفال نے وہ یہ کام نہیں کیا کہ 2 درخت گرائے میراج 2000 اور Su-30 کی طرح اور بھاگ گئے۔ وہ پہلے دن آئے، انہوں نے آپ کے ڈیم ہٹ کیے ہیں، مسجدیں ہٹ کی ہیں۔ وہ چوتھے دن آیا، انہوں نے آپ کی ایئر بیسز ہٹ کی ہیں، اور پھر امیجز بھی دکھائے ہیں جو آپ کے پاس تھے ہی نہیں۔ آپ کے پاس امیجز ہیں جس طرح یہ اسرائیل والوں نے دکھائے ہیں۔ S-400 کو آپ نے مارا ہے نا، چین نے آپ کو دنیا جہان کی ٹیکنالوجی دی ہوئی ہے، یہ بالکل بکواس ہے۔ کدھر ہیں ایسے امیجز جیسے اسرائیل والے دکھا رہے ہیں؟ یہ آپ نے ویڈیو میں نے آپ کو اس لیے دکھائی ہے، اور یہ میں آپ کو پروگرام کے اینڈ کے اوپر بھی دکھاؤں گا، کیونکہ سچ کو بار بار دیکھنا چاہیے۔ تو آپ لوگ بھی مہربانی کریں، آپ لوگوں کی اسٹیبلشمنٹ امریکہ جا رہی ہے اپنے فارم 47 کی گورنمنٹ کو پکا کرنے کے لیے، اس کی سپیڈ کے لیے۔ اگر آپ کا پاس نیازی ہوتا، وہ ملک کی خاطر جاتا امریکہ، وہ F-16 کو اپ گریڈ کرانے جاتا کہ ہمیں F-16V دو، جیسے اردگان گیا تھا۔ یہ ہوتا تھا پپیٹ حکومتوں کو انسٹال کرنے کا نتیجہ۔ آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جب بھی امریکہ جاتی ہے یا بھیک مانگنے جاتی ہے کہ ہمیں IMF کا قرضہ دو، یہ تو عوام ہمیں مار چھوڑے گی اگر ان کو کچھ کھانے کا نہ ملا، کیونکہ ہم تو پورے ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ یہاں یہ جاتے ہیں اپنی فارم 47 کی گورنمنٹ کی سپورٹ کے لیے، یہ امریکہ ملکی کام کے لیے جاتے ہی نہیں ہیں۔ اگر عمران خان جاتا نا، وہ فارم 45 کی اس کی حکومت تھی، وہ امریکہ پاکستان کے مسئلے لے کر جا رہا تھا۔ اگر عمران خان ہوتا، آج نہ صرف آپ کی ایئر بیسز KP کی اور بلوچستان میں موو ہو چکی ہوتی، آپ کے پاس F-16V بھی آ چکے ہوتے۔ آپ دیکھ لیں کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور آپ کی حکومت جب بھی اب بھی جائے گی F-16 کی بات ہی نہیں کرے گی، وہ کہے گی ہمیں انڈیا سے بچاؤ، نہ بچاؤ، ہمیں نیازی سے بچاؤ، یہ جیل سے باہر آ گیا عوام کی سپورٹ سے، یہ ہمیں کھا جائے گا۔ یہ آپ کے حکمران ہیں۔ اب آپ سوچ لیں کہ ایران کی اور پاکستان کی پریپریشن کیسی ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اور سعودی عربیہ، UAE اور ٹرکی والے کتنے سیریس ہیں، اور ایجپٹ والے بھی میں نے دیکھا کہ وہ کمزور پڑ رہے ہیں۔ ایجپٹ والے بھی نا، ان کے پاس پرانے جہاز F-16 یہ رفال وغیرہ تو ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ تھوڑے سے ان کے اوپر پابندیاں نا ویسٹ والوں نے زیادہ لگائی ہوئی ہیں۔ سعودی عربیہ اور UAE پر کم ہے، اور ٹرکی پر بھی کم ہے۔ لیکن وہ اگر آپ یہ پوچھیں نا کہ اسرائیل کا نیکسٹ ٹارگٹ کون ہے، میں کہوں گا وہ ایران کو ٹھیک کر کے نا، سیریا بنا کر وہ سیدھا ایجپٹ جائے گا۔ آپ مانے نہ مانے، آپ جتنا مرضی ناچ لیں، اسرائیل والے ایران پر پریسیژن سٹرائکس کر رہے ہیں، تاک تاک کے نشانے لگا رہے ہیں۔ ایرانی تو ایری فیری حملے کر رہے ہیں، اور اگر ایران کچھ اسرائیل میں ہٹ کر بھی پا رہا ہے نا، تو اس کی ویڈیوز بھی اسرائیل والے ہی دکھا رہے ہیں، ان کا سوشل میڈیا جمہوریت کی وجہ سے۔ نہیں تو ایران کے پاس بیچارے کے پاس دکھانے کو کچھ بھی نہ ہوتا، کیونکہ ان کے پاس بھی وہ فیسلٹیز ہی نہیں ہیں جو پیسے ٹارگٹ دکھائیں اس طرح جیسے اس نے دکھایا، اسرائیل والے دکھا رہے ہیں۔ پہلے اس کو، بعد میں اس کو ہٹ کریں، پھر بعد میں بھی دکھائیں کہ یہ دیکھو یہ تباہ ہو رہا۔ اب میں آپ لوگوں کو یہ والی ویڈیو جو میں نے شروع میں دکھائی آپ لوگوں کو دوبارہ دکھاتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو سچ پتہ چلے، آپ کو پتہ چلے مشاہدہ کیا ہوتا ہے۔
اب آپ لوگ بھی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجئے گا. دیکھنے کا شکریہ. اسرائیلی فوج نے ایران کے سرکاری ٹی وی اسٹیشن کی عمارت کو نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری کر دی ہے. جیسا کہ آپ اس وقت ڈان نیوز کی اسکرین پر ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں, ایران کے 2 طیاروں کو تباہ کیے جانے کے مناظر بھی جاری کیے گئے ہیں. اسرائیلی فوج کی جاری ویڈیو میں ایران کے سرکاری ٹی وی پر میزائل گرتے دیکھا جا سکتا ہے. اسی ویڈیو میں ایران کے 2 طیاروں کو تباہ کیے جانے کے مناظر بھی